باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ طور کی 28 آیتیں ہو گئی ہیں۔ سامعین کرام، اس سے قبل نیک لوگوں کے بڑے پیارے واقعات ہم نے سنے۔ کل خصوصاً جہاں سے درس شروع ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے حالت ایمان کی ان کی پیروی کی، تو والدین کے اگر درجات بلند ہیں، ان اولاد کو ہم ان سے ملا لیں گے، ان کے والدین سے، بغیر اس کے کہ ان کے والدین کے جو اجر ہے ان میں کمی نہیں کریں گے۔ اور ہر انسان اپنے کیے میں جو ہے نا وہ گروی ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں مسلمانوں کی یہ شان بتائی کہ ہم قیامت سے بڑے خوفزدہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے بچایا۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم اللہ کی بندگی کرتے تھے، ہم اللہ کو پکارتے تھے، ہم بت پرست نہیں تھے، ہم شرک میں مبتلا نہیں تھے، اور وہ بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو آج پھر آگے اللہ فرمائے فذکر، اے محبوب نصیحت کیجیے، اے محبوب نصیحت فرمائیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یہ جو بکواس کرتے ہیں پیارے عقائد و جہان کے بارے میں کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، تو آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں، یعنی تمہاری غیبی خبریں کہانت سے نہیں بلکہ وہی پروردگار سے ہے۔ دیوانے کو اپنے بھی خبر نہیں ہوتی، تمہیں تو دونوں جہانوں کی خبر ہے کہ دنیا میں یہ ہوا، یہ ہونے والا ہے، اور آخرت میں یہ ہوگا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور یہ آپ تو پوری خبریں بتاتے ہیں۔ تو کریم اللہ نے یہ فرمایا، تسلی دی کہ ان کے باتوں پر یہ اسی طرح ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں، شاعر، کہ یہ تو ایک شاعر ہے۔ شاعر سے ان کے مراد جو ہے آج کل کے عرفی شاعر مراد نہ تھے انہیں، یعنی اشعار اور منظوم کلام بنانے والا، کیونکہ کبھی حضور نے شعر نہ بنایا، بلکہ شاعر سے مراد ان کا کیا مراد تھا؟ ناول گو، جو بات اس طرح بنا کر بیان کرے کہ سچی معلوم ہو، ورنہ اللہ کے نبی تو شعر تو نہیں سناتے تھے، انہوں نے بولا یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ بڑے، تو وہ مراد تھا ان کا۔ اور ہم پھر مشرکین نے کہا نتربص بہ ریب المنون، ہمیں ان پر حوادث زمانے کا انتظار ہے۔ بس اس طرح دنیا میں شعراء آئے اور ناول اور افسانہ گو آئے، وہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی چلا جائے گا، نعوذ باللہ۔ ان کے یہ خرافات تھے کہ جیسے گزشتہ شاعروں کے نام دنیا سے مٹ گئے، حضور کے بعد ان کا نام بھی چھپ جائے گا، نعوذ باللہ۔ وہ تو ایسی سچے سورج ہیں پیارے عقائد جان کہ جس پر ان کی تجلی جن پر پڑ گئی وہ بھی چمک گیا۔ اب اللہ والوں کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی کبھی نہیں مٹے۔ بڑے بڑے فرعون کا نام مٹ جاتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کا سچا غلام بنا اس کے نام پھر نہیں مٹتے۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، آپ بس صرف یہ کہہ دیں کہ تم انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، یعنی تم پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ یہ بدباطن کفار حضور کے حیات شریف میں ہی ذلت اور رسوائی کے، اور ان کی بیماری بڑھتی گئی، فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، اسلام عروج پر اور دنیا پر چھا گیا، اور یہ اسی انتظار میں تھے کہ آج یا کل یہ تھوڑے لوگ ہیں اور یہ ایسے ہوگا اور یہ ایسے ہوگا۔ ام تأمرہم احلامہم، یا انہیں ان کے عقلیں، ان کی سوچیں انہیں یہ بتاتی ہیں، ام ہم قوم طاغون، یا وہ ایک سرکش قوم ہے۔ یعنی اے محبوب اب ان کے بکواس پر رنج نہ فرمائیں، یہ سرکش و بے عقل ہیں، اگر کچھ عقل رکھتے تو اپنی ایک بات پر قائم رہتے، انہیں خود اپنی بات پر اقرار نہیں۔ کبھی آپ
کوئی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون، حالانکہ شاعر بڑا عقل مند ہوتا ہے اور مجنون بے عقل. تو یہ کیسے ان کی اپنی بات ہے کہ آپس میں تضاد ہے. ام یقولون تقولوا، یا کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے کہ اس کے پر رنجیدہ نہ ہو. یہ اس قسم ان کی باتوں میں دیکھیں، یہ ایک باشعور انسان اس طرح، ایک عقل مند انسان اس طرح بات کرتے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں بل تقولہ، یہ اس نے اپنے طرف سے بنایا. بل لا یؤمنون، اصل بات یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے، قبول نہیں کرتے. ایک چیز، ایک انسان ایک چیز نہیں رہا، کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، صحیح. اب دین کو قبول نہیں کیا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو شعر ہے، یہ تو فلاں، یہ تو فلاں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. محبوب آپ ان کو کہہ دے اگر یہ میں نے اپنے طرف سے بنایا نا، تم بھی عرب کے فصحاء بلغاء ہو، تم بھی اس جیسے ایک بات بنا لو بس. اس بات میں، اس کلمے میں، اس کلام جیسے فصاحت اور بلاغت ہو. جو اس قرآن میں جس انداز سے بلاغت و فصاحت ہے، ان کانوا صادقین، اگر سچے ہو. یہ بات ہم نے وہاں سے شروع کی تھی. کہاں سے؟ سورہ بقرہ سے، آیت نمبر 23 سے، کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. پھر یہی بات ہم نے سورہ یونس میں آیت نمبر 38 میں دہرائی کہ اگر تمہیں یہ شبہات ہے تم بھی اس طرح بنا لو. پھر یہی بات ہم نے جو ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں دہرائی. پھر یہی چیلنج ہم نے سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں دہرائی. اور پھر یہاں یہ 5 حوالے بار بار انہیں یہ چیلنج کیا گیا. اگر تمہیں اس میں شک ہے نا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، پھر یہ بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے کلام ہونے کے دلائل ہیں. کیونکہ اللہ کی چیز کی پہچان ہی ہے، یہی ہے کہ اس کے مانند، اس کے مثل انسان نہ بنا سکے، جیسے چاند، سورج یا چونٹی و جگنو وغیرہ. لہذا جب قرآنی آیات تم سے نہ بن سکے تو مان لو کہ رب کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ جو تخلیق فرماتا ہے نا، وہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. ایک چونٹی تو بنا کے دکھا دے. اور اللہ کا کلام کہاں سے تم بنا سکتے؟ یہاں پہ ہی دیکھیں، یہ 5واں حوالہ ہے. میں وہاں سے بھی تمہیں کہہ رہا تھا کہ ہم اکثر کہ دیکھیں سورہ نمبر 52 سورہ طور 27واں پارہ اور آیت نمبر 34. آپ کو بھی انشاءاللہ یاد رہے گا کہ 5 حوالے بار بار کچھ باتیں ہوتی ہیں، بار بار آتی ہیں تاکہ معترضین کو جواب دیا جائے. اور اس میں جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں سویڈن والوں نے گستاخی کی، تو ہم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. سورہ حجر جو 15 نمبر صورت ہے، اس کے 9 نمبر آیت جو جمعہ کو ہم نے سماعت فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو قرآن کو اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں. کون اس کی چینجنگ کر سکتا ہے؟ اس میں کون تبدیلی لا سکتے؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اور اتنا پیارا کتاب سورہ نمبر 17 آیت نمبر 9 کا حوالہ ہم نے دیا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سب سے سیدھا راستہ یہ قرآن بتاتا ہے، اور تم اس میں اس کی بات بھی کرتے ہو تو اپنے لیے مشکلات بڑھا رہے ہو. یہ کلام مسلمانوں کے سینوں میں ایسے محفوظ ہو رہا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا انگشت بدنداں ہے. مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان اقوام کو ترقی دیتا ہے. حضرت عمر کی روایت ہے مسلم شریف میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. قومیں اگر عروج پہ جائیں گی تو اس کلام کو جس نے تھام لیا، ان کے تعلیمات کو، ان کی تشریح 7 احادیث مبارکہ اور فقہ ہے، باقی سب کچھ اس قرآن میں ہے. جمیع العلوم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال. تمام علوم اس قرآن میں موجود ہے، لیکن انسانی عقل ان کی رسائی نہیں ہے، جو دور رہتے ہیں. ورنہ قرآن پاک تو بڑی آسان کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اس سے رہنمائی کے لیے تقویٰ بتا کہ ہدی للمتقین، قرآن پاک سے ہدایت پھر وہ لاتے ہیں.
جو پرہیزگار تقوادار ہوں، کیونکہ اگر ان کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق لوگ ہیں، جو اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں، جوڑنے کا جو اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 27 نمبر آیت ہے یہ، 26 اور 27 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ اور ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی بغیر چیز سے پیدا ہوئے، بغیر کسی مادے؟ اللہ کی قدرت ہے کہ بدیع السماوات والارض، بغیر مٹیریل کے، بغیر مادے کے کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرما دے، بس صرف فرماتے کن فیکون۔ کیا تم ایسے پیدا ہوئے بغیر کسی سے، ماں باپ کے یا بغیر کسی مٹیریل کے، یا جو ہے نا تم ہی بنانے والے ہو؟ یعنی وہ خود سوچ لیں کہ اگر وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا اپنے کو انہوں نے خود پیدا کر لیا ہے، تب تو وہ کسی کی عبادت نہ کریں کہ کوئی ان کا خالق ہی نہیں ہے۔ اور اگر انہیں کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی ان کا مالک اور رزاق ہے، تو چاہیے کہ اپنے مالک و خالق کو پوجیں۔ کس قدر پیاری مثال ان کو دی کہ خالق وہ، رازق وہ، زندگی دینے والا، ذلت اور عزت دینے والا وہی، اور پھر بھی بتوں سے وہ بنا کے مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے۔ کہاں سے مشکل کشا آ گئے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ خالق السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، ان سے پوچھیے ذرا، یہ جواب دے دے۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بے پرواہ کیسے ہو گئے؟ آیا یہ لوگ خود بخود بن گئے، ان کا خالق کوئی نہیں؟ یا یہ لوگ آسمان اور زمین کو کس طرح مانتے ہیں؟ اس کو تو خالق مانتے ہیں۔ تو اگر یہ خود خالق ہے تو پھر دوسروں بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں؟ تو نہ کوئی غیر اللہ کے کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، تو چاہیے کہ بتوں کو چھوڑے اور اللہ کو، پھر اللہ کی بندگی کرے۔ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں کرتے رب کی خالقیت کا۔ اگرچہ ان کے زبانی اقرار تو یہ کر لیتے، معلوم ہے کہ جس کا عمل قول کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹا ہے۔ وہ رب کو خالق مان کر عبادت بتوں کو کرتے ہیں، ہاں، اللہ کو سب کچھ مان کر پھر غیروں کے سامنے گڑ گڑائے۔ کبھی کوئی آئے نا، میں نے بولے غلط طریقہ ہے تمہارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تربیت دی صحابہ، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن ولا يسألون الناس الحافا، کسی کے سامنے آنسو نہیں بہاتے، گڑ گڑا کر نہیں، کہتے ان اللہ مع الصابرین۔ اور وہ تو معیار ایمان ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کیا حالت بنائی ہوئی، کوئی ادھر تو کوئی ادھر، ایسے غلط غلط نظریات دنیا میں جنم لے لیا کہ بس اللہ کی پناہ۔ اور مین ٹارگٹ اس کا ضد، جو علماء میں جو ہے نا وہ ضد اور فرقواریت، یہ سوچے سب سے خطرناک ہے۔ وہ نہیں کہ میں دوسروں کو کیوں، اہل بدع کو سامنے کیوں لاؤں، غلط نظریات والوں کو کیوں لاؤں؟ میں تو خود اللہ کا کلام سنتا ہوں، اللہ کیا فرماتا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا، اسی پر تو عمل کرو، جعلی لوگوں کی باتیں چھوڑو۔ اللہ نے توفیق دی تو پھر اپنے کردار، اپنے زبان پہ کیا لانا ہے، یہ قرآن سے سیکھو۔ ام عندهم خزائن ربک، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں؟ اللہ فرماتے اگر ان کے حوالے کر دے نا تو یہ تو پھر بخل کی وجہ سے لوگوں کو بھوک سے مار دیتے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، رب نے فرمایا یہ ہمارے اختیار میں، جس کو چاہے وہ 10 حوالے تمہیں یاد ہوں گے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ شورا تک، کہ اللہ فرماتے یہ ہمارا اختیار ہے، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو بادشاہ گدا بنا دے، کسی کو دولت مند بنا دے، اور کسی کو، یہ ہمارا امتحان ہے، دولت دے کر بھی آزماتے ہیں، دولت لے کر بھی آزماتے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، 10 حوالے یاد ہے تمہیں اس آیت کے ضمن میں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو ام هم المسیطرون، یا اس پر یہ جو ہے مسلط ہیں، یا اس پر یہ حاکم ہیں، یا اس میں عبداللہ بن عباس نے اس کا ترجمہ کہ کسی چیز میں تصرف کرنے والے اور اس کے منتظم کو وہ کہتے ہیں مسیطر۔ لست علیہم بمسیطر، اے محبوب آپ اس پر مسلط نہیں ہیں، آپ اس کے نہیں، بس صرف بتا دیں یہ صحیح غلط، بات ختم، باقی چھوڑ دیں انہیں۔
یہ کلام ان کے اس بکواس کی تردید ہے. پیارے آقا دو جہان کے بارے میں طرح طرح کے بکواسات کرتے تھے کہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آیا جائے اور یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں. تو جو وہ کہتے ہیں نا المرء یقیس علی نفسہ، جیسے انسان خود غلط ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں دوسرا بھی غلط ہوگا. اب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یہاں پہ درس سنتے ہیں، تو 2 نمبر انسان کیا بولے گا؟ کچھ تو ہو رہا ہے، یہ جو امام سے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں نا کچھ تو ہو رہا ہے. وہ منافق ہے نا، اس کے خود وہ جو ہے نا اس کا ذہن خراب ہے. یہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے، یہاں کوئی کاروبار دے رہے ہیں، یا کسی کی فرقواریت ہو رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں دین پھیل جائے، لوگوں کے گھروں میں سکون آ جائے، اللہ کی رضا مل جائے، لیکن وہ پورے محلے میں گھما. اللہ ایک بھائی نہیں جانا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو سمجھ لے کہ شیطان تو 2 قسم کا ہے. میں نے بولا شیطان کوئی الگ جنس نہیں ہے، یا تو انسانوں میں سے یا جناتوں میں. شیطان انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، دونوں میں. من الجنۃ والناس، شیطان دونوں میں سے، انسانوں میں بھی شیطان ہے اور شیطان یہی ہے. شیطان بھی اس کو کہتے ہیں، منافق بھی کہتے ہیں. والمنافقون والمنافقات بعض من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ وہ برائی کی دعوت دیں گے. اس سے بڑھ کر برائی کیا ہوگی کہ ایک انسان کو آپ سنیما سے نہیں رکھتے، شراب خانے سے نہیں رکھتے، بے نمازی جیسے بڑی عادت ہو اس کو اور اس کے خلاف نہیں، اور جو دین کا کام ہو اس کے خلاف شیطان لگا ہوا ہے. اللہ شیطان کی شیطانیت سے بچائے، انسان ہو یا جنات ہو، دونوں سے اللہ بچائے. ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی زینہ سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، کہ اس پر چڑھ کر یہ باتیں سنتے آسمانی، اور سن کر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے بعد ان کا دین فنا ہو جائے. ایسے کوئی ہے؟ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، تو ان کے سننے والے کوئی روشن دلیل پھر لائے، سند لا کے دکھا دیں کہ یہ ہمارے پاس دلیل ہے. ام لہ البنات ولکم البنون. ان کے کتنے دیکھ آج کے درس میں غیروں کے جو غلط عقائد، نظریات اور سازشیں تھی، ایک ایک بات رب کریم فرماتے دیکھیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے کہ فکر میں نہ پڑو، یہ ان کی فطرت ان کی خراب ہوئی، جہنم میں اللہ فری میں نہیں ڈالے گا. ان کی حرکتیں دیکھیں. اب دیکھیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، عجیب انصاف ہے. عرب کے مشرک فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بتاتے تھے اور خود اپنے لیے لڑکی ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے کہ یہ تو کل داماد بنے گا، اور یہ تو فلاں ہوگا، اور یہ تو یہ ہوگا، اور یہ تو کھائے گی، اور یہ تو یہ. سورہ انعام میں غالباً، سورہ اس میں وہ بنی اسرائیل میں 2 جگہ کہ اولاد کو بھوک کے خوف سے مت قتل کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے تمہیں بھی رزق دیتی. یہ 2 جگہ یاد گزر چکی ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. یا یہ بات ہے کہ اب اس تبلیغ پر کہ اللہ واحد لا شریک ہے، بتوں کو نہ پوجو، خالق اور مالک کی بندگی کرو، کیا اس پر آپ اجرت مانگتے ہیں؟ اب دیکھیں انبیاء جتنے بھی دین کی تبلیغ پہ انہوں نے اجرت نہیں مانگی. کسی نبی نے بار بار یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ ان اجریا الا علی اللہ. اے لوگوں ہم تمہیں کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، میری بات مانو. وہ سب سے پہلے کہتا ہے میری بات مانو، اللہ سے ڈرو، عبادت اس کی کرو. طریقہ ہم بتائیں گے، ہم تم سے اجر نہیں مانگتے. تو کیا اللہ اپنے نبی کو فرماتے کیا اس بات سے یہ چڑ ہے ان کو کہ یہ اس بوجھ سے، اس تاوان سے یہ خوف میں ہے کہ آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں تو اس کے تاوان سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں. یہ آیت کفار کے اس کلام کی تردید ہے کہ پیارے آقا دو جان سرداری و مالداری حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں. اللہ کی پناہ. جواب دیا گیا کہ اگر ان کی یہ غرض ہوتی تو وہ تبلیغ پر کوئی وہ لگا دیتے کہ میں تبلیغ کروں گا، مجھے اتنی اجرت چاہیے. جب یہ نہیں ہے، وہ تو خود جو کچھ ہوتا ہے، اتنے صحابہ جو صحابہ صفا ہیں، خود ان کے لیے جو ہے عقائد و جان نے بندوبست کیا. علماء کتنے ہو طلباء کو پالتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک بڑا افسر جو ہے، ایک وقت کا علاقے کا صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی 10 افرادوں کو نہیں پال سکتا.
یہ علماء کا کام ہے کہ یہاں تک ایک ایک مدرسے میں ہزاروں کے تعداد کے بچے ہوتے ہیں، نہ کسی سے فیس لیتے ہیں اور کمر بستہ ہے، اللہ دے گا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، پھر بھی علماء سے کوئی متنفر ہو۔ کوئی اسکول ایسے کوئی بتا دے کہ فلاں اسکول میں تربیت ہو رہی ہے اور وہ بچوں کی تربیت بھی کرتے، کپڑے بھی دیتے، کھانا بھی دیتے، رہائش بھی دیتے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے۔ کہ کوئی کہتے ہیں بچوں کو پڑھانے، بولو بچہ حوالے کر دو، کپڑے، کھانا پینا، میڈیکل، سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت ہے نا کہ کتنے صحابہ کی تربیت کی، تعلیم بھی دے رہے، کھانا بھی دے رہے، سب کچھ۔ تو پھر کیوں بد زن ہے؟ اس لیے علماء کے خلاف بولنا جو ہے نا یہ سب سے بڑا خطرہ ایمان کے لیے۔ آپ کے دل میں آیا، میں نے بولا کسی فرد واحدہ کے خلاف تو آپ بول سکتے ہیں کہ فلاں مولوی صحیح سے میری نہیں بنتی، نام لے کے بول دیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے علماء سے نہیں بنتی، تو یہ تمہارے شیطانیت اور تمہاری بے ایمانی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تو جہنمی ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ کے ورثاء سے تمہاری کیوں نہیں بنتی؟ یہ کون سا مجنون نے صرف ایک عورت سے محبت کی، اس کے محلے کے کتوں سے بھی ان کو محبت دی، در و دیوار سے بھی محبت دی، اور آپ رسول اللہ کی محبت و دین حق کی شرط اول ہے۔ تو محبت یہ ہے کہ آپ علماء اور دو طلباء سے محبت کریں، اور یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اگر اتنے مدارس آباد ہے، اتنے لاکھوں کے ساتھ طلباء پڑھے، یہ ایماندار مسلمانوں کی وہ ہے، ورنہ اس عالم دین سے پوچھے تو ان کے پاس کوئی وہ فیکٹریاں وہ نہیں لگی ہوئی ہیں، وہ اللہ والے جاتے بس چھپ کے بولا قبول کرو قبول کرو۔ ان کے دلوں میں یہ ہم آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی ایمانداری، اور رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے تو پھر ان لوگوں سے محبت کرو، علماء بنو، طلباء بنو، ان لوگوں خادمین بنو، اور متنفر نہ کرو، لوگوں کو نفرتوں میں نہ پڑو۔ تو آج یہاں تک ہمارا درس ہو گیا، آیت نمبر 40 تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے ہمارے سامعین ہیں جہاں بھی رہیں، اس کرۂ ارض پر جہاں بھی ہماری آواز یوٹیوب کے ذریعے پھیلتی ہے، ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، علماء سے محبت کریں، اپنی نماز صحیح کریں، اپنے دین کو سمجھیں، رسول اللہ کے طریقوں کو سیکھیں، نفرتوں میں نہ پڑیں۔ جو علماء اگر وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، فرقواریت پھیلاتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ عقائد نظریات کی فکر ہے، اور ادھر ادھر بدعت خرافات جمع کیے، تو ان سے بولو معاف کرو حضور، ہمیں تو اپنی نماز نہیں آتی، اب ہمیں کس چیزوں میں لگا رہے۔ باطل خود بخود، اہل بدعت خود بخود میٹتے ہیں۔ آپ دین سیکھیں اور اب راہ راست پر، جیسے عقائد و جان نے تربیت کی، وہ خود بخود مٹتے گئے، بت پرست بھی مٹتے گئے، اور جو منافقین تھے وہ بھی خود بخود مٹتے گئے، کیونکہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، دشمن تو خود بخود مٹیں گے نا۔ تو اس لیے اچھا کہ اپنے اس پر نظر رکھو کہ میں نے منزل تک جانا ہے۔ اب جس راستے پر گامزن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو واحد لا شریک مانا، رسول اللہ کو خاتم النبیین افضل الرسول مانا، اب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ابھی فاستبقوا الخیرات ہے بس۔ اب یہ باتیں چھوڑو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب کتنے علماء وہ زندگی بھر یہ ہے اور یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، اور پوچھو مقتدی سے کبھی مسئلہ بتا، بولا نہیں، مسائلوں کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، بس وہ اختلافات میں اس کی زندگی گزرتی۔ آپ ایک اچھے شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام، پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کا پیغام دیا کریں۔ ہاں، اب دشمن جو ہے نا وہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، ہاں، یہ سب اعداء کبھی نہیں رہیں گے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ تا قیامت رہے گا۔ کریم اللہ حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرمایا اللہ، جو اس میں بیمار ہیں انہیں صحت دے اللہ، جو بے روزگار ہیں رزق حلال سے مالا مال فرما، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرمائی، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے زیر تربیت نسلوں کو ایسے تربیت یافتہ انسان بنا، پروردگار عالم جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اللہ، فحش و عریانیوں سے بچا، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب اور موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم